السلام علیکم جی. اہم خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، جو کہ حال مقیم اٹک جیل ضلع اٹک ہیں، سینٹرل جیل جو ہوتی ہے اس میں ایسے قیدی رکھے جاتے ہیں جن کی 3 سال سے زیادہ قید ہو، اور ڈسٹرکٹ جیل کے اندر ایسے قیدی رکھے جاتے ہیں جن کی 3 سال سے کم کی سزا ہو. تو حال مقیم ڈسٹرکٹ جیل اٹک جو ہے ان کی جو ریمانڈ ہے اس کے اندر توسیع ہو گئی ہے، اور یہ ریمانڈ انہوں نے دیا ہے یا ان کے خلاف جو ہے وہ جج صاحب نے دیا ہے 14 دن کا، یعنی کہ اب وہ آج 30 ہے تو 13 تک کے لیے ریمانڈ ہو گیا ان کا، 13 یا 14 تک جتنے بھی ہیں دن کاؤنٹنگ میں آئیں گے. اور آج کا دن بھی ڈال دیا جائے تو پھر 12 کو ہی شاید وہ ہو جائے، 12 سپٹمبر تک جناب وہ ان کا ریمانڈ ہو گیا ہے. اور 4 دن وہ ہوں گے جس طرح جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ کچھ کر پائیں گے، لیکن وہ اس سے پہلے بھی کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ہم اس کے حوالے سے جاندی والی ساڑھا رگڑا کٹ جاتا ہوا چیف جسٹس بہت خطرناک ہوا کرتا ہے. یہ ہمارے جو عدالتی رپورٹرز ہیں، چونکہ ہم بھی اوقات کے اور ذات کے رپورٹر ہی ہیں اور عدالتی رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، تو یہ ہماری زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ جاتا ہوا چیف جسٹس بہت خطرناک ہوتا ہے. اور ہر چیف جسٹس اپنے آخری دنوں کے اندر کچھ ایسی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی سو کالڈ لیگیسی رہ جائے، لیکن بیسیکلی وہ اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر رہا ہوتا ہے. جسٹس گلزار صاحب کو آپ یہ یاد رکھیے گا، انہوں نے جاتے ہوئے 350 خاندانوں کے جس کے اندر رہائش تھی وہ پلازا اس لیے گروا دیا تھا کہ مبینہ طور پہ رپورٹرلی کہا جاتا ہے کہ ان کے بچوں کا ان کے ساتھ کانفلکٹ تھا پلازے والوں کے ساتھ، اور رگڑا انہوں نے وہ 350 خاندانوں کا نکال دیا، جس کے اندر بعض خاندانوں کی اور 2 تو ریکارڈ کے اوپر ہیں جو اسی دکھ سے ہارٹ اٹیک کے نتیجے کے اندر مر گئے. یہ گلزار وہ خونخوار درندہ ہے. تو خیر جج بھی جیسے بنتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی. تو خیر ہم اس طرف جائے بغیر ہم آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جناب 14 دن کا ریمانڈ کے اندر توسیع مل گئی ہے، لیکن یہ ریمانڈ جو ہوگا یہ انویسٹیگیشن والا ریمانڈ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جوڈیشل ریمانڈ ہوگا. یعنی عدالت جو ہے وہ ملزم کو اپنی چھتر چھایا کے اندر اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، قانون کے پنجے سے چھپا لیتی ہے اور اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے. جوڈیشل پہ ہوتا ہوا بندہ جو ہے وہ عدالت کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. یعنی کہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اب عمران احمد خان نیازی سے سائفر کے حوالے سے کوئی بھی تفتیش نہیں کی جائے گی، انٹیروگیشن نہیں کی جائے گی. حالانکہ سائفر ریکور نہیں ہوا، لیکن وہ ایک دفعہ خود پیش ہو کے اور دوسری دفعہ ٹیم یہیں پہ آئی تھی ان کے، دونوں دفعہ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ سائفر ان کے پاس موجود نہیں ہے، گم ہو گیا تھا. اب پانجا لگا کے جتنے مرضی پانجے لگا لے برآمد تو نہیں ہو سکتا، اور وہ چھپ بھی گیا تو پتہ چل گیا کہ اس نے کہاں بیچا تھا. اور یہ میں اس بات کو نہیں مان سکتا کہ عمران احمد خان نیازی جیسے شخص نے یہ سائفر بیچا نہ ہو اور اس کے عوض ڈالر نہ لیے ہو. میں یہ بات نہیں مان سکتا. اس نے اس کے اگینسٹ ڈالر کمائے ہوں گے. لیکن واپس اسی موضوع کے اوپر اب اس کے ساتھ ہی یہ خبر آ گئی، جیسے ہی آپ جوڈیشل ہوتے ہیں تو آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں ضمانت کے لیے. آپ کی ضمانت عدالت جو ہے وہ دے دے، عدالت سے آپ ضمانت کے لیے موو کر دیتے ہیں، اور ضمانت کے لیے جو ہے ان کی درخواست جو ہے وہ فائل ہو گئی ہے، جس کے لیے 2 ستمبر کی تاریخ لگ گئی ہے. اب اگر 2 ستمبر کی تاریخ لگ گئی ہے تو 2 کو نوٹس ہوگا، 3 4 5 تک جو ہے، اور 6 تک جو ہے، 6 ستمبر تو ویسے بھی دوم دفاع ہے، تو اس تک عمران احمد خان نیازی کے اس کیس کے اندر بھی فیصلہ آ سکتا ہے. اور پھر جب اس کیس کے اندر فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ سے جب یہ معاملہ نپٹے گا تو پھر سپریم کورٹ کے جج صاحب بیٹھے ہوں گے، ان کے آخری دن چل رہے ہوں گے، تو وہ اس کے اندر بیل بھی دے سکتے ہیں. لیکن پروسیکیوشن کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس معاملے کے اس طرح کی تاخیر کرے
کہ یہ نہ ہو سکے. تاخیر ہونے کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ جو ہے وہ معاملہ جیل کے اندر ہوگا اور جیل کے اندر ہی اس کی سماعت ہونی ہے. جج صاحب نے بھی جیل کے اندر سماعت کرنی ہے. جس طرح آج انہوں نے جیل کے اندر تشریف لے جا کے اس کی سماعت کی ہے اس مقدمے کی، اور عمران احمد خان نیازی کو جوڈیشل کار دیا، جس کو ہماری عدالتی زبان میں کہتا ہے کہ جوڈیشل کار دیا، تو ان کو جوڈیشل کر کے جیل میں ہی رہنے دیا ہے. یعنی کہ رہیں گے وہ جیل میں ہی. پٹواریوں خوش ہو جاؤ، رہیں گے عمران احمد خان نیازی جیل میں ہی، لیکن اب ان کو وہ والی سہولت دستیاب نہیں رہے گی جو کہ انہیں قیدی کے طور پہ دستیاب تھی. اب وہ حوالاتی کہلائیں گے، اور حوالاتی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں، جن کے فیصلے نہیں ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، تو خیر یہ ایک اس کا پہلو ہے جس کو رکھنا جانا ضروری ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک تو صورت یہ ہے کہ ان کی بیل ہو، اور بیل جو ہے وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس موقع کے اوپر ریجیکٹ کر دیتی ہے. ایک تو صورت یہ ہے، اور وہ پھر ہائی کورٹ جائے اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائے اور جاتے جاتے کراچی علی سرکار جو ہے اس کو رگڑ جائیں. دوسری یہ ہے کہ وہ کورٹ جو ہے جو جیل کے اندر لگے گی وہ عمران احمد خان نیازی کی اس کے اندر بیل الاؤ کر دیتے. تو پھر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو 12 مختلف دفعات مزید عمران احمد خان نیازی کے خلاف مختلف مقدمات میں تقریباً 8 ہی مقدمات ہیں یا 8 ہی ایف آئی آرز ہیں، ان کے اندر مزید شامل کی جا چکی ہے، اور وہ ساری کی ساری بیلیبل نان بیلیبل اوفینس ہیں، جس کے اندر ایک بغاوت کا بھی اور غداری کا بھی مقدمہ ہے. بغاوت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ریاست کے خلاف ابھارا اور ریاست کے اوپر حملہ کر دیا، تو 9 مئی کے حملوں کو اس کے اندر کور کیا گیا ہے. اور غداری یہ ہے کہ آپ نے جناب ایک قومی راز کو پبلک کیا. ابھی میں ایک لال بھجکڑ کو پڑھ رہا تھا، شہباز گل، ڈاکٹر شہباز گل کو پڑھ رہا تھا کہ جو ڈاکٹر شہباز گل نے لکھا ہے، اسی طرح کے کسی لال میرا خیال یا اوریا مقبول جان صاحب نے لکھا ہے یا شہباز گل نے لکھا ہے کہ وہ سائفر جس کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیبنٹ کر چکی ہو، اس کے اظہار کے اوپر جو ہے وہ اپنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیسے لگ سکتا ہے. بھائی جان، اگر اس کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیبنٹ نے کر دیا تھا تو سوری جو ہے اس نے اس کا سیلڈ بند لفافہ کیسے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے لہرایا تھا، اور عدالت نے اس کو کیمرہ میں کیوں کھولا تھا اور کھول کے بند کر دیا تھا. اس سائفر کو عدالتیں بھی چڑھا تھا نا یہ سائفر، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے پبلکلی اسے کھولنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم بند کمرے میں کھولیں گے، اور بند کمرے میں کھول کے انہوں نے جائزہ لے کے اس کو بند کر دیا تھا اور واپس بھیج دیا تھا اس کو. یہ جو بیٹھا ہوا ہے ابھی بھی باندر کی ناہدہ الوی کو واپس بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں فیصلہ بھی بھیج دیا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ بھائی جان ساریاں تو ہڈیاں ہی نے، تیرے ہاتھ تے سب سدھیاں نے. لکیروں کی بات ہو رہی، تیرے ہاتھ دیاں ساریاں سدھیاں نے، میرے ہاتھ دی پٹھی ہر لکیر دسی، او تو ایتھے بھی اوتھے بھی جنتاں وچ مینوں دوزخ دے وچ سدھا تیر دسی. او تیری ساری سیدھی ہیں، میری ساری الٹی ہیں. میرا مطلب ہے کہ خدا کا خوف کرو یار. تو بہرحال چونکہ عمران احمد خان نیازی ہیں اور آدھا لاہور نیازیوں نے الاٹ کروا لیا تھا، اور وہ آج بھی لاہور کے اور اسی بنیاد کے اوپر لاہور کے معززین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پیسے پھر بھی انہیں نہیں سن کہ ایچ پڑھ سکے، پھر بھی وہ ماجد جہانگیر خان نے داخلہ کروایا سی. ٹھیک ہو گئے. تو مطلب کہ کہا جاتا ہے نا لاہور جو تھا وہ 2 دفعہ لوٹا گیا. ایک دفعہ راجہ رنجیت سنگھ کے جتھوں نے لوٹا تھا لاہور کو، اور دوسری دفعہ ٹکا کے لوٹا ہے وہ نیازیوں نے لوٹا تھا. الاٹمنٹیں کروائی تھیں. ان کا ایک وہ برقی شرکی تھا، جرنیل تھا، بڑا بلو آئیڈ جرنیل تھا ایوب خان کا. چلو چھوڑو پڑے، وہ کو بلو آئیڈ جرنیل تھا اور وہ خصوصی خدمات کے لیے رکھا گیا ہوا تھا، تو وہ خدمات سر انجام دیا کرتا تھا. خدمات کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ احسن چٹھا سے پوچھ لیں، مٹھا جی سے پوچھ لیں. وہ خدمات کے لیے رکھا گیا ہوا تھا، تو ان کو پھر اس کے عوض ایوب خان نے کیا لٹ لا جو کچھ لٹنا ہے. تو وہ کلیموں، جعلی قسم کے کلیموں کے اگینسٹ جتنی جائیداد تھی اس نے لاہور کے اندر پرائم لوکیشن کی جائیداد جو تھی وہ اپنے نام کے اوپر دھڑا دھڑ الاٹ کروائی. یہ ہر
اپنا ہر ایک کے پیچھے جو ہے ویسے بائی دا وے ایک بات یاد آ گئی یار، چلیں پھر اگلے ویلاگ کے اندر کرتے ہیں. تو بہرحال جی ان کی وہ جو ہے وہ ہو گئی. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی بیل ایکسیپٹ ہو جائے. بیل ایکسیپٹ ہو جائے گی تو حکومت کو کسی نئے مقدمے کے اندر ان کی گرفتاری کرنا پڑے گی اور اس کے اندر پھر ان کا ریمانڈ لینا پڑے گا، اور اس کے لیے حکومت تیار ہے. اس لیے حکومت ان مقدمات کا اخفا نہیں کر رہی جس کے اندر انہوں نے نئی دفعات کی انٹری کی ہے. ذوافعل کر لو، دائیں سے دیکھ لیں، بائیں سے دیکھ لیں، اوپر سے دیکھ لیں، نیچے سے دیکھ لیں، ہیں آگے سے دیکھ لیں، پیچھے سے دیکھ لیں. ذوافعل اس بات کا ایک ہی نکلتا ہے کہ نیازی بار نہیں آندا جے، ابھی نہیں آتا. مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.